ہمارے اساتذہ کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں جامعۃ الرشید کے قدیم استاد الحدیث مسئول شعبہ تخصصات مفتی اسد اللہ شہباز صاحب۔ آئیے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے آج کے پروگرام ہمارے اساتذہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم استاد مفتی اسد اللہ شہباز صاحب۔ چونکہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے اساتذہ کا مکمل تعارف اپنے ناظرین کے سامنے لانا ہے، تو ہم تعارف سے ہی آغاز کرتے ہیں، اور بجائے خود میں حضرت استاد جی سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بنیادی تعارف وغیرہ، یعنی کہ مکمل نام، آپ کا آبائی تعلق وغیرہ کس علاقے سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام تو شہباز علی ہے، اصلاً اسد اللہ ویسے ہی شروع میں لگا دیا کسی نے۔ تو ہم اصلاً جلندھر جو انڈیا میں پنجاب میں ہے، وہاں کے ہمارے آبا و اجداد کا تعلق وہاں سے تھا۔ سن 1901 سے لے کر 6 کے درمیان انگریز نے یہاں سندھ کے اندر کچھ نہریں نکالی تھیں اور اس زمین کو آباد کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو یہاں سستی زمینیں دی تھیں۔ تو ہمارے جو آبا و اجداد وہ زراعت پیشہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ وہاں جا کے زمین لے لیں۔ تو ہمارے دادا جو ہے وہ سن 1906 کے قریب یہاں سندھ کا جو تقریباً ساحلی علاقہ ہے بدین، وہاں ہم نے آگے کچھ زمینیں خریدی تھیں۔ تو ہمارے دادا اس وقت سے یہاں آ گئے، پھر آتے جاتے رہے، کیونکہ اس وقت تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ جب پارٹیشن ہوئی تو پارٹیشن کے وقت کیونکہ ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ہم پارٹیشن ہونے والی ہے، تو اس لیے ہمارے آبا و اجداد ہمارے خاندان سمیت وہ پارٹیشن سے پہلے ہی یہاں منتقل ہو گئے تھے۔ تو یہیں اندرون سندھ میں ضلع بدین ہے، وہاں تحصیل ماتلی ہے، اس کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے ٹنڈو غلام علی، تو اس کے قریب ہماری زمین ہے، تو اسی زمین کے اندر ہی ہم لوگ رہتے تھے۔ شروع کی تعلیم بھی ہم نے وہیں حاصل کی ہے۔ تو میری پیدائش تقریباً سن 1971 کی ہے، تو وہاں جو لکھا ہوا ڈاکومنٹس میں وہ 71 ہی ہے، حقیقت کے اعتبار سے شاید 72 یا 73 میری پیدائش ہے۔ تو انہوں نے پھر وہاں قریب جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اسکول ہوتے ہیں، تو پرائمری تعلیم ہم نے وہیں حاصل کی ہے۔ اس کے بعد پھر مڈل بھی وہیں کیا ہے، اور میٹرک بھی وہیں ٹنڈو غلام علی شہر کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ایک فرسٹ ایئر انٹر کے لیے ٹنڈو جان محمد ایک کالج تھا، تو وہاں ہم لوگ منتقل ہو گئے۔ وہاں تقریباً فرسٹ ایئر میں نے وہاں کیا، لیکن انٹر کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو میں نے پھر حفظ شروع کر دیا تھا، تو حفظ کی وجہ سے میں نے وہ عصری تعلیم چھوڑ دی اور اپنا حفظ مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک، آپ کو جو یہ تعلیمی سلسلہ ہے یہ مکمل، یعنی کہ مکمل تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی؟ اور وہ ہوتا ہے کہ کچھ طلباء ایک مدرسے میں جاتے ہیں تو مکمل اختتام تک وہیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے ایک ہی مدرسے میں پڑھا یا مختلف مدارس میں آپ کا آنا جانا رہا؟ دیکھیں، میں حفظ تو میں نے وہیں ٹنڈو غلام علی شہر میں ہی کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک ہمارے دوست تھے دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا جو ملتان کے قریب ہے، وہاں پڑھتے تھے، تو درس نظامی وہاں کر رہے تھے، تو ان سے دوستی کی وجہ سے تو میں نے کہا کہ میں بھی وہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت ذہن میں یہی تھا کہ باہر رہ کے پڑھے تو زیادہ اچھا تعلیم حاصل ہوتی ہے، تو میں بھی وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے گردان شروع کر دی۔ مولانا قاری اطہر صاحب وہاں تھے، ان کے پاس میں نے 1 سال گردان کی ہے۔ اس کے بعد پھر کبیر والا کی صرف نحو بہت مشہور تھی، وہاں پڑھائی بھی بہت اچھی تھی، تو اس وجہ سے اولیٰ اور ثانیہ میں نے وہیں کبیر والا میں ہی پڑھی ہے۔ اس وقت جب ہم گردان کا سال تھا، حضرت مولانا علی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت زندہ تھے، اور اسی سال آخر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد انور صاحب محتم وہاں کے بن گئے تھے، تو وہ زمانہ وہ ہے جب مولانا انور صاحب محتم صاحب تھے، اور اولیٰ اور ثانیہ ہم نے اولیٰ کی پوری کتابیں جو ہیں وہ مولانا ارشاد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا انتقال ہو گیا تو ان سے پڑھی ہے، اور پھر ثانیہ تو عام جتنے بھی اساتذہ تھے ان سے پڑھی، تو اولیٰ ثانیہ میں نے وہاں پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کیونکہ جو ساتھی ہمارے ساتھ گئے تھے جس کی وجہ سے میں گیا تھا، وہ یہاں دارالعلوم منتقل ہو گئے، تو مجھے بھی پھر کراچی کی طرف رخ کرنا پڑا۔ تو آسانی کے لیے میں نے جامعہ فاروقیہ کراچی وہاں داخلہ لے لیا، پھر ثالثہ سے لے کر دورے تک میں وہیں جامعہ فاروقیہ ہی میں رہا ہوں، اور کہیں گیا نہیں۔ اگرچہ مواقع تھے دارالعلوم چلا جاتا، نیو ٹاؤن چلا جاتا، لیکن کہیں نہیں گیا۔ پھر وہاں سے میں نے دورہ حدیث کیا ہے سن 99 میں۔ پھر دارالفتہ والارشاد میں ہم نے سن 2000 جو ہے ہمارا
یہ تخصص کا سال ہے. تو سن 2000 میں میں نے یہاں تخصص کیا. اس کے بعد پھر جامعہ میں ہی ہوں, کہیں جانے کی کوئی نوبت نہیں آئی اور نہ ہی ایسی طبیعت تھی کہ آدمی بھاگ کر ادھر ادھر جائے گا. آپ کا بڑا طویل قسم کا تعلیمی دورانیہ رہا ہے اور تقریباً 10 نظامی اور پھر تخصص کرنے والوں کا رہتا ہے. تو اس پورے دورانیے میں کوئی نہ کوئی استاد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک الگ قسم کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. اچھا, وہ کسی استاد کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا بھی ہوتا ہے, کسی استاد سے بہت زیادہ ڈر کا بھی ہوتا ہے. تو ایسے کوئی استاد جو ہمیشہ آپ کے حافظے میں رہ گئے ہوں کہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد آتے ہوں, کوئی خاص تعلق کسی استاد کے ساتھ؟ جی, تعلق ابتدائی تو حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے تھا, کیونکہ اولیٰ کے گویا کہ پورے سال میں ایک ہی استاد وہاں پڑھاتے ہیں, اور کوئی استاد ہوتا نہیں ہے. یعنی پورے صرف بھی انہوں نے پڑھانی ہوتی تھی, نحو بھی انہوں نے پڑھانی ہوتی تھی. ان کا مزاج بھی بہت اچھا تھا, طلبہ کے ساتھ محبت شفقت. تو ابتدائی اساتذہ میں سے تو ہمارے وہ بہت ہی پسندیدہ استاد تھے, اور خاص طور پر ان کے لطیفیات سنانے کا انداز بہت اچھا تھا. وہ مختلف ٹوٹ کے فرماتے رہتے تھے. اس کے بعد جو بڑی کتابیں ہیں ان میں ہم نے ثالثہ میں ہم نے جو کنز الدقائق ہے یہ مولانا مفتی ابوالوابا شاہ منصور سے پڑھی ہے. تو اس وقت سے ہی ان سے تعلق ہے. ان کے پڑھانے کا انداز اور ان کا سمجھانے کا انداز وہ ہمیں بالکل انوکھا لگا. تو اس وجہ سے ان سے بہت گہرا تعلق ہمارا رہا ہے. اور تقریباً فقہ کی اس کے بعد کوئی کتاب پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا استاد جی سے, لیکن ہدایہ ہم نے الگ سے پھر یہاں تخصص کے دوران 2-3 مرتبہ استاد جی سے پڑھی ہے. پھر تخصص کے دوران بہت استفادہ ہم نے کیا ہے. تو درس نظامی میں تو ہم نے صرف ایک ہی کتاب پڑھی تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے بہت استفادہ کیا. تو مفتی ابوالوابا صاحب جو ہے نا وہ میرے فیوریٹ استاد بھی ہیں اور اب تک بھی ہیں. ہم استفادے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں ابھی بھی. تو ان سے زیادہ ہم متاثر ہیں. ان کے جو طرز تعلیم ہے وہ بھی اپنانے کی کوشش ہم کرتے ہیں. آپ نے انٹر تک کے تعلیم کا ذکر کیا, اس کے علاوہ آپ نے عصری تعلیم کے لیے یونیورسٹیز وغیرہ کبھی رخ کیا؟ بس اس وقت جو ہم دارالفتہ والارشاد میں آئے تو آپ کو شاید علم ہوگا کہ عصری تعلیم سے بالکل 100% 180 کے ڈگری پہ ہم لوگ تھے. بلکہ جو آدمی اپنی ڈگریاں پھاڑ کے آتا تھا تو اس کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا. اور ہمارا کیونکہ تعلق مفتی ابوالوابا صاحب سے تھا, وہ بھی اسی ذہن کے تھے. اس وجہ سے ہم نے جب اس کے بعد چھوڑی عصری تعلیم تو چھوڑ ہی دی تھی, اور کبھی بھی سوچا نہیں کہ اب دوبارہ پڑھیں گے. لیکن جب زمانہ رخ بدلتا رہتا ہے تو رخ بدلنے کی وجہ سے ابھی 4-5 سال پہلے میں نے اسی جو ہماری درس نظامی تھی اس کے معادلے کی بنیاد پر میں نے MS میں داخلہ لیا بحریہ یونیورسٹی کراچی میں, اور MS مکمل کر لیا ہے. اور ابھی PhD کا بھی گویا کہ کورس ورک ہو گیا ہے, صرف مقالہ باقی ہے, تو PhD ہو رہی ہے. یہ تو PhD تک بھی لے کر ایک بہت زیادہ طویل قسم کا تعلیمی دورانیہ ہے. تو اس تعلیمی دورانیے میں آپ کس قسم کے اسٹوڈنٹ تھے؟ بہت زیادہ لائق فائق, پوزیشن ہولڈر, یا نسبتاً ایوریج؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کیسا تعلیمی دورانیہ گزارا ہے؟ جو بھی دورانیہ گزارا ہے الحمدللہ اس کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی امتحان ہوا ہو اور اس کے اندر پہلی یا دوسری پوزیشن میں سے کوئی ایک نہ ہو. اچھا. ہمیشہ پہلی پوزیشن یا دوسری پوزیشن رہی ہے. وفاق کے علاوہ, وفاق میں تو 1-2 سال پوزیشن دی ہے, بقیہ میں نہیں آ سکی. لیکن مدرسے کے حد تک پہلی پوزیشن یا دوسری, ایسا بہت نادر ہوا ہوگا کہ کبھی میری تیسری پوزیشن آئی ہو. تو الحمدللہ اچھا رہا ہے. محنت کرتے تھے, اگرچہ اتنا زیادہ قابلیت تو نہیں تھی, لیکن محنت کی وجہ سے کافی اس سے ہم لوگوں نے فائدہ حاصل کیا. ماشاءاللہ, بہترین. اچھا, آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی بہت ہی خاص قابل ذکر قسم کا واقعہ ہوا ہو؟ یعنی کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کچھ شرارتی وغیرہ ہوتے ہیں, یا اب تو یہ رجحان بالکل ختم ہو گیا ہے, کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ طلباء کا مدرسے سے بھاگ جانے کا رجحان ہوتا تھا. ایسا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں گزرا ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں ہوا کہ بھاگ گیا ہوں. البتہ بھاگنے کا ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا ضرور. وہ ہوا یوں تھا کہ وہیں کبیر والا میں ہم پڑھتے تھے ثانیہ کے سال میں. تو قریب ہی ایک ہمارے عزیز تھے وہاڑی میں, تو وہاں ہماری والدہ تشریف لائی تھی. یہاں سے والدہ گئی ہوئی تھی, تو کافی عرصہ ہوا تھا ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو میں نے ارادہ کیا کہ ان سے ملاقات کر کے آتا ہوں. جمعرات کا دن تھا, تو وہاں اصول یہ تھا کہ جمعرات یعنی جمعے کی جو رات ہوتی ہے اس وقت حاضری ہوتی ہے مدرسے میں کبیر والا میں, اب بھی شاید ہوتی ہوگی. تو اس کی حاضری ضروری ہوتی تھی. جو اس میں حاضر نہیں ہوگا جمعے کی رات میں, حالانکہ اگلے دن چھٹی ہے لیکن حاضری ہوگی, تو پھر اس کو سزا ہوتی تھی کوئی نہ کوئی.
تو میں درخواست دے کر، اور مجھے پتہ تھا چھٹی ملنی نہیں ہے، تو میں والدہ سے ملنے چلا گیا. جی. وہاں جب ویاڑی پہنچا تو وہاں تو والدہ چلی گئی تھی، کیونکہ فون کا رواج تو تھا نہیں. جی. اطلاع آئی تھی کہ آئی ہوئی ہیں، تو اور وہ آئی تھی لیکن آ کے وہ چلی گئی تھی. پھر اگلے دن میں واپس آ گیا جمعے کے دن. جب جمعے کے دن واپس آیا تو اب وہاں پیشی ہونی تھی محتم صاحب کے سامنے. جی. تو محتم صاحب نے کہا کہ آپ تو بغیر چھٹی کے گئے ہوئے تھے، لہٰذا نکل جاؤ. جیسے ہوتا ہے اساتذہ کا طرز ہوتا ہے، ان کے بس جاؤ نکل جاؤ. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی میں والدہ سے ملنے گیا تھا اور مجھے چھوڑ نہیں رہے ابھی. میں نے وہاں سے فوراً بس پکڑی کہ بس اب میں جاتا ہوں. جی. اور جامعہ رشیدیہ ساہیوال چلا گیا. جی. وہاں جا کے میں نے مدرسہ دیکھا. اس وقت وہاں زیادہ پڑھائی وغیرہ نہیں تھی، بہت مسائل تھے، اور پتہ کیا کہ داخلہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، کس طرح انداز سے. درمیان سال تھا تو داخلے کا مسائل بھی تھے. پھر وہاں قریب علوم شریعہ تھا، وہاں بھی گیا. وہاں جا کے میں نے ارادہ کیا کہ ادھر داخلہ لیتا ہوں. معلومات لے کر میں پھر واپس آیا کہ جاتا ہوں، جا کے کوئی سامان اٹھاتا ہوں یا جاتا ہوں. میرا ارادہ نہیں تھا کہ اب مجھے یہاں رہنا ہے. جی. لیکن جیسے میں وہاں پہنچا تو مولانا انور صاحب جو ہے نا، انہوں نے مجھے بلا لیا. مجھے کہنے لگے آپ نے درخواست دی تھی پھر واپس ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا تو میں تو اس نیت سے تھا کہ شاید کہیں گے اب نکل جاؤ. لیکن کہ عجیب آدمی ہے، آپ نے درخواست دی تھی اور پھر واپس ہی نہیں آئے. پھر اس پہ دستخط کی، چلو جاؤ بیٹھ جاؤ درسگاہ میں. ٹھیک. تو بس یہ ایک واقعہ ہوا. بھاگنے کا ارادہ کیا تھا لیکن بھاگ نہیں سکا اس میں. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ یعنی کہ ایک پوزیشن ہولڈر طالب علم تھے، تو اس دوران پورے تعلیمی دورانیے میں آپ کی سب سے پسندیدہ کتاب کون سی تھی؟ اور ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کون سی کتاب ہے جو اچھی، یعنی کہ آپ کو مضمون اچھا نہیں لگتا تھا تعلیمی دورانیے میں؟ پسندیدہ جو مضمون تھا وہ تو ہمارا فقہ ہی پسندیدہ رہا ہے ہمیشہ سے. باقی ناپسندیدہ الحمدللہ کوئی کتاب نہیں تھی. البتہ ایک ہے جی کہ سلم العلوم کا گھنٹہ ہوتا تھا جامعہ فاروق کراچی میں، مولانا حمید الرحمن صاحب وہ پڑھایا کرتے تھے. جی. تو ان کا طرز یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ سبق دہراتے تھے زبانی، جی، اردو میں ایک مرتبہ سبق دہراتے تھے، پھر دوبارہ ایک مرتبہ دہراتے تھے، پھر تیسری مرتبہ ہم 2-3 طلبہ ہوتے تھے، ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کرتے کہتے آپ سناؤ. جی. تو اب وہ پورا سلم کا سبق ہوتا تھا اور 2 مرتبہ دہرایا، تیسری مرتبہ ہم نے دہرانا ہوتا. جی. بس اس سے ڈر لگتا تھا کہ یہ کسی وقت بھی کہتے تھے. ہم 3 طلبہ تھے، ہاں مشکل کتاب تھی، اور 3 طلبہ تھے، ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ ہو سکتا تھا. بس اس سے ڈر لگتا تھا کہ کبھی پوچھیں گے. پھر اگر غلط سنایا تو کچھ ڈانٹتے بھی تھے، ان کا اپنا ایک انداز تھا. باقی الحمدللہ کسی کتاب سے کوئی کبھی ڈر نہیں لگا. تدریس کا آغاز آپ نے کب سے کیا؟ تدریس کا آغاز میں نے سن 2000 میں جب ہمارا تخصص ہو گیا تو 2001 سے ہماری تدریس شروع ہو گئی تھی. ٹھیک. 2001 میں میری تشکیل اصل میں جامعہ والوں نے کسی جگہ کر دی تھی ایک جگہ، تو وہ سال میں نے ویسے ہی ایک آوارگی میں گزارا. پھر اس کے اگلے سال ایک یہاں مضافات میں ایک مدرسہ ہے، وہ بھی جامعہ ہی کی تشکیل پر تھا. جی. تو اس مدرسے میں نے 1 سال تدریس کی ہے. ٹھیک. پھر اگلے سال جب وہ سال پورا ہو گیا تو اس سے اگلے سال میں جامعہ میں ہی آ گیا اور یہیں تدریس شروع کر دی اور اب تک یہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ نے جامعۃ الرشید کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ قسمت نے یہاں مجھے پھینک دیا. میں نے کسی چیز کا انتخاب خود نہیں کیا ہے. ٹھیک. تو جب میں کبیر والا میں گیا تھا وہاں پر بھی ایسے بس قسمت نے اٹھا کے پھینک دیا. جی. پھر وہاں سے جب جامعہ فاروقیہ آ گیا تو وہاں پر بھی قسمت نہیں اٹھا کے یہاں پھینک دیا کہ جامعہ فاروقیہ میں پڑھنا ہے. پھر جب میں وہاں سے جب ہمارا دورہ پورا ہو گیا تو دورے کے بعد ذہن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں گے. جیسے کہ عام طلبہ ہوتے ہیں کہ دورہ کر کے اب کرنا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ایسے گھومتے پھرتے میں قبہ مسجد چلا گیا مفتی صاحب کے پاس. تو اس سال مفتی صاحب نے جامعہ فاروقیہ چھوڑا تھا اور دارالفتاء والارشاد آئے تھے. ٹھیک. تو مجھ سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. تو فرمایا چلو افتاح کرو. تو استاد جی مجھے پکڑ کے لے گئے، چلو افتاح کرو. اور وہاں گاڑی تھی استاد جی کے پاس، لیکن جہاں دارالفتاء والارشاد میں جو ادارہ تھا، ادارے میں امتحان ہو رہے تھے تو استاد جی نے مجھے 2-3 گلیاں پہلے اتار دیا کہ آپ یہیں اتر جاؤ، امتحان دینے کے لیے آنا ہے تو صحیح طالب علم بن کے آؤ. پھر میں وہاں اتر کر پیدل وہاں گیا اور جا کے میں نے امتحان دیا اور وہاں پھر داخلہ ہو گیا. تو اس وقت سے بس وہاں میں نے اپنی اس پہ نہیں کیا تھا. میں زیادہ جانتا بھی، اتنا پتہ تھا
کہ حضرت مفتی رشید احمد جانوی رحمہ اللہ ہیں اور ان کا ادارہ، یہ تو پتہ تھا اور بیانات میں بھی آتے تھے، لیکن قصداً بھی میں وہاں پڑھنے کے لیے جاؤں گا ایسا نہیں ہوا تھا. تو وہ مجھے اسے زمانے نے وہاں پھینکا اور اس وقت سے یہاں ہوں. آپ نے بتایا کہ آپ جامعہ کی ہی تشکیل پہ لیکن دیگر 1-2 اداروں میں بھی گئے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے تدریس کی ہے، تو تدریسی لحاظ سے آپ کو جامعہ الرشید اور دیگر اداروں میں کوئی فرق دیکھنے کو ملا؟ وہ دوسرے ادارے میں تو ایک ہی میں گیا تھا اور وہ ان کا بھی پہلا سال تھا جی، اور بلکہ وہاں تدریس کا آغاز بھی گویا کہ ہم نے ہی کیا تھا. ٹھیک. تو وہاں تو کوئی خاص نظم نہیں تھا جی. تو ہم نے ہی نظم بنانا تھا. تو وہ وہاں صرف ایک تخصص کی کلاس تھی جی. اور اولا ثانیہ یہ 2 کلاسیں تھیں. ٹھیک ہے. تو ان کو پڑھانا تھا اور مجھے نظم مالیات بھی میں تھا، بہت سارے مسائل میرے جی. ذمے تھے. تو اس وجہ سے وہ وہاں تو اسی میں سال پورا گزر گیا. ٹھیک. تو یہاں جامعہ میں تو باقاعدہ تدریس کے طور پہ آئے ہیں. یہاں کے مقابلے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور جگہ ایسی ہوگی جہاں کوئی بھی کہے کہ وہاں کی تدریس یا وہاں کا ماحول اس سے اچھا ہوگا. میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. آپ نے تدریس کرتے ہوئے قابل ذکر کون کون سی کتب پڑھائی ہیں اور اس میں کون سی کتاب ہے جس کا تدریس کرنا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ مجھے یہ کتاب مل جائے تو میرے لیے بہت مفید ہوگا یا میرے لیے بہت دلچسپ ہوگا؟ میں نے کتابیں تو تقریباً ہر فن کی پڑھا لی ہیں سوائے صرف نحو کی. صرف نحو میں نے پڑھائی ہے لیکن وہاں جب پہلے مدرسے میں تھا وہاں پڑھائی تھی. تو میں نے مثلا نفحۃ العرب پڑھائی ہے، ہدایہ اول پڑھائی ہے، کنز پڑھائی ہے اور شرح وقایہ پڑھائی ہے، ہدایہ اول، ہدایہ ثانی، ہدایہ ثالث اور شرح العقائد پڑھائی ہے، فلکیات پڑھائی ہے، میراث بہت مرتبہ پڑھائی ہے. تو یہ ساری کتابیں تقریباً میں پڑھا جو ہدایہ رابع بھی میں نے پڑھائی ہے. تو ان میں سے جو دورے سے نیچے کی جو کتب ہیں ان میں سے سب سے دلچسپی کے ساتھ ہدایہ ثالث، کیونکہ ہم نے پڑھی بھی اچھی ہے تو وہ اچھے انداز سے پڑھائی ہے میں 3-4 سال تک. تو اب بھی اگر وہ مل جائے تو الحمدللہ اس کے اندر آدمی کافی محنت کی چیز ہے اور طلبہ کو سمجھانے میں بھی مزہ آتا ہے اور سمجھنے والے طلبہ ہوں تو آدمی کو پڑھانے میں بھی مزہ آتا ہے. تو وہ کتاب جو ہے نا وہ سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے. باقی اب کیونکہ دور حدیث کے اندر اسباق ہیں تو ان کے ساتھ نیچے والی کتابیں کچھ مشکل ہی ہے کہ ملیں گی آگے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا. ایسا کوئی واقعہ آپ کا تدریسی دورانیے کے اندر بھی ہوا ہے کہ کوئی نہیں ایسی بات ہو جو آپ کو یاد رہ گئی ہو کسی طالب علم کے حوالے سے، کوئی کتاب پڑھاتے ہوئے؟ کوئی بھی باتیں تو ایسی بہت ساری ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی یہاں سنانے کی نہیں ہے. وہ بہت ہی خطرناک قسم کی باتیں. اچھا، تدریس کرتے ہوئے پڑھاتے ہوئے چونکہ آپ کا ایک بہت طویل عرصہ گزرا ہے تو کوئی نہ کوئی طالب علم ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ یاد رہ جاتا ہے. وہ غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات اپنی شرارتی طبیعت کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں. ایسا کوئی طالب علم؟ صلاحیت کی وجہ سے ایک طالب علم یہاں افتاء میں آئے تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا. فضل ودود ان کا نام تھا. تو وہ بہت زیادہ ذہین تھے. سراجی جب ہم پڑھاتے تھے ان کو، افتاء میں ہمارے پاس تھے، سراجی جب پڑھاتے تھے تو اس میں امتحان میں لیا کرتا ہوں کیونکہ سراجی ساری زبانی ہوتی ہے اور ساتھ امتحان ہوتا ہے کہ 10 سوالات دے دیتے ہیں ان کو اور بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں 10 سوالات اور 10 منٹ میں وہ 10 سوالات حل کرنے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی میں وہ 10 سوالات وہاں لکھ کر بورڈ پر اور اپنی جگہ پہ بیٹھتا تھا تو ساتھ ہی وہ پیچھے چلاتا تھا، یعنی اتنی جلدی وہ اس کو حل کرتا تھا. میں انتہائی ذہین اور بہت ہی سریع الفہم آدمی تھا. وہ انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ. اور باقی خدمت کے اعتبار سے ایک طالب علم ابھی گزرے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، بھائی صلاح الدین 1-2 سال پہلے تھے یہاں. ٹھیک. تو ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو کوئی بھی کام کہہ دیں آپ کہ یہ کام کرنا ہے، کہتے ٹھیک ہے ہو جائے گا. ٹھیک. اب یہ نہیں پوچھیں گے، بعض ہوتا ہے نا بس اوقات آپ نے کسی کو کام کہا کہ یہ ایسا کر کے آؤ، پوچھیں گے سر یہ کہاں سے ہوگا، کہاں جانا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، یہ بس اوقات ہوتا ہے. ان کے اندر یہ کوالٹی تھی، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کہاں سے ہوگا اور کیسے ہوگا. پیسے ہیں نہیں ہیں وہ خود ہی اس کا انتظام کریں گے، بعد میں ظاہر لینے ہیں لیکن اس وقت وہ نہیں پوچھیں گے کیا ہوگا، پھر جب کام کر کے لا کے وہ حوالے کر دیں گے. یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. جامعہ میں تدریس کے علاوہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میں تخصصات کی انتظام بھی ہے گویا کہ اس کا مجھے نگران بنایا ہوا ہے. تو تخصصات میں اب تو ہمارے پاس 3 کورسز ہی رہ گئے تقریباً، بلکہ 4 ہیں. تخصص الافتاء ہے، تخصص فقہ الحلال ہے
اور تخصص فی الحدیث ہے، اور چوتھا لغہ عربیہ کا کورس ہے. تو ان کی ذمہ داری نگرانی ہے، باقی کوئی میرے ذمہ خاص کام نہیں ہے. فلکیات ایک آپ سے منسوب خاص قسم کا فن ہے، تو اس کی طرف آپ کی توجہ کیسے ہوئی؟ کیا اس میں جامعہ کا بھی کوئی کردار تھا، اور یہ سارا سفر آپ کا جی ہاں، فلکیات میں تو سارا جامعہ ہی کا کردار ہے، اور کہیں ہم نے پڑھی نہیں اور نہ ہی اس کی طرف توجہ تھی. جامعہ میں کیونکہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاص فن تھا، اور احسن الفتاوی میں ایک جلد دوم جو ہے نا وہ ساری گویا کہ فلکیات ہی ہے. تو جس وقت ہم یہاں تھے تخصص میں، تو اس وقت کوشش ہوتی تھی، کیونکہ استاد صاحب حضرت رحمہ اللہ تو نہیں پڑھاتے تھے، لیکن استاد صاحب جو ہے نا فلکیات پڑھاتے تھے حضرت کے بعد. تو استاد صاحب جب ہمارا تخصص کا سال تھا تو اس وقت بہت زیادہ مصروف تھے. ہمیں استاد صاحب نے شرح العقود پڑھائی ہے، اور وہ بھی اس طرح پڑھائی ہے کہ کبھی سفر میں ہیں، کبھی فون پہ پڑھا رہے ہیں، کبھی کسی طرح، کیونکہ ایک دن یہاں ہے تو دوسرے دن افغانستان میں، تیسرے دن اسلام آباد میں، چوتھے دن کہیں اور ہیں، ایسا ہوتا تھا. تو اس کے دوران ہی استاد صاحب نے ہمیں یہ شرح العقود پڑھائی ہے، شرح العقود رسول مفتی. تو فلکیات پڑھانے کا استاد صاحب کو موقع نہیں مل رہا تھا. اور ہمارے پاس جو استاد تھے مفتی ابوالوہاب صاحب تھے، وہ خود استاد صاحب سے انہوں نے فلکیات پڑھی بھی تھی، اور مزید وہ پڑھنا بھی چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے بندوبست کیا کہ ہم کسی طرح ہمارے جو طلبہ ہیں یہ فلکیات پڑھ جائیں. تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کر کے ایک ریاضی کے استاد تھے باہر سے، وہ باقاعدہ ان کو بلوایا، اور وہ ریاضی ہمیں پورا سال پڑھاتے رہے. ریاضی ٹریگنومیٹری آخر تک بہت اچھے انداز سے انہوں نے پڑھائی. پھر انجینئر نفیس صاحب ابھی بھی زندہ ہیں، شاید بیمار ہیں لیکن زندہ ہیں. وہ کیونکہ حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا فلکیات کے اوپر، تو ان کو پھر بلوایا کہ آپ ان کو فلکیات پڑھائیں. تو وہ بھی آ کے ہمیں پڑھاتے رہے. استاد جی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے سارے کرنے کے لیے. پھر انجینئر کاغا خیل صاحب جو ہے نا، انہوں نے کتاب فہم الفلکیات لکھی ہوئی تھی، ان کو بھی ایک دو مرتبہ بلایا، ان کے کورسز میں ہمیں بھیجتے رہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ چیزیں پڑھ تو لیں، لیکن اچھی طرح سے وہ نہیں آ رہا تھا. تو ہمارا کیونکہ بیک گراؤنڈ ریاضی کا اچھا تھا، FSC تک میں گویا کہ پڑھ چکا تھا ریاضی. اور مولانا فیصل احمد صاحب وہ بھی اگلے سال ہمارے ساتھ ہو گئے تھے 2003 میں، اور مولانا سلطان عالم صاحب بھی آ گئے تھے. یہ ہمارے تدریس کے دنوں میں، ہمارے افتاء کے بعد کی بات ہو رہی. تو پھر ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر جو حضرت رحمہ اللہ کا رسالہ ہے ارشاد العابد، اس کو حل کرنا شروع کر دیا. کہ اس کے اندر حضرت نے کیا، اس میں ہے تو وہ رسالہ اردو میں بظاہر، لیکن اس کے اندر پیچیدگی اور گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک جملے کے اندر ایک ایک کتاب ہے گویا. تو اس کو سمجھنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اس کو بہت آپس میں گویا کہ جس کو آپ گروپ ڈسکشن کہہ سکتے ہیں، تو گروپ ڈسکشن کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے تھے. مفتی صاحب بھی بیٹھتے تھے، مولانا سلطان عالم صاحب، مولانا فیصل صاحب، میں، اور باقی طلباء بھی سارے بیٹھتے تھے. پھر اس سے ہم لوگوں نے کچھ چیزیں اخذ کیں اور خود سوچنا شروع کر دیا اس کے اوپر. تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی. تو پھر ہم نے ہمارے ذمے استاد جی نے لگا دیا، مفتی صاحب نے، کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے. تو جب آدمی کے ذمے یہ لگ جائے کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے، تو پھر آدمی اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے پڑھنا بھی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو مزید پڑھنا شروع کر دیا. تو طلباء کو پڑھاتے بھی تھے، اور پھر طلباء کے جو اشکالات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم کئی گھنٹے اپنا مطالعہ کرتے تھے. تو اس مطالعے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا، تو جس کے نتیجے میں وہ جو تفہیم الفلکیات کتاب، وہ اسی کے نتیجے میں ہی مارز وجود میں آ گئی تھی. کہ وہ پڑھاتے پڑھاتے جو چیزیں نکلی تو ان کو ہم نے جمع کر دیا. تو اس طرح ہمارے پاس یہ فلکیات آ گئی، اور الحمدللہ اب تو اس پہ کافی ہمارا دسترس ہے. آپ باقاعدہ دارالفتاء میں بیٹھتے ہیں؟ اگر ہاں تو اب تک اندازاً آپ تقریباً کتنے فتاوی جات جو ہے وہ تحریر کر چکے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے خود اپنا ذاتی استنباط ہو؟ ذاتی ایک تو دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ خود جو مسائل لکھے، تو خود جو مسائل لکھے وہ تو ہم نے صرف افتاء کے ساتھ لکھے، اور اس کے بعد 1 سال مزید لکھے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ 300 کے قریب وہ مسائل ہوں گے. اس کے علاوہ کیونکہ پھر میرے ذمے جلد ہی تصحیح کا سلسلہ لگ گیا تھا، تو تصحیح کو تقریباً 12-13 بلکہ زیادہ ہو گئے، 2011 سے لے کر 11 سے بھی، ہاں تقریباً 15-16 سال اتنے ہو گئے ہیں. تو اس میں جتنے بھی افتاء کے طلباء ہوتے ہیں تو ان کے مسائل کی تصحیح ہونی ہوتی ہے. تو وہ تصحیح اور اس کا دستخط کرنا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تعداد تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہر سال اگر ہم لوگ
10 طلبہ بھی ایوریج لگائیں جی جی تو 10 طلبہ کی ایوریج ہے اور فی طالب 100 مسائل اگر لکھتے ہیں تو 1000 مسائل تقریباً ہر سال سمجھو کہ نکلتے ہیں. 10-15 سال میں اتنا ٹھیک ہوئے ہوں. ماشاء اللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سوال پوچھنا شاید تھوڑی سی گستاخی بھی ہو، آپ کس مزاج کے ہیں؟ بہت سخت طبیعت کے ہیں یا سنجیدہ یا بہت شگفتہ مزاج کے ہیں؟ یہ مزاج جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. اگر تو اس اعتبار سے کہ اپنے ساتھی ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ میں شگفتہ مزاج ہوں جی. اور طلبہ کے ساتھ اگر کلاس ہے، درسگاہ ہے، جی تو اس میں کوشش ہوتی ہے کہ سخت مزاجی ہو. جی خاص طور پر جو بڑے طلبہ ہوتے ہیں افتاء والے، کیونکہ اگر آپ نے افتاء والے طلبہ کو خاص طور پر مولوی بن چکے ہوتے ہیں نا، عالم، ان کے ساتھ اگر آپ نے ڈھیلا پن اختیار کیا تو پھر آپ کو کھلونا بنا دیتے ہیں. جی. تو اس لیے ان کے ساتھ کم از کم 1 سال تک سختی کے ساتھ اور جبراً اپنے چہرے کے اوپر آپ کو سنجیدگی لانی پڑتی ہے. تو وہاں ان کے ساتھ سنجیدہ ہیں. ٹھیک. اور باقی جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم بچے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جبراً سنجیدگی لانی پڑتی ہے. جزاک اللہ. آپ کے یہ تدریس وغیرہ تمام تر چیزیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ جیسا کہ کسی کو کتب بینی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اسفار کا، کوئی کسی کھیل میں دلچسپی رکھتا ہے. آپ کا اس نوعیت کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ میرے تینوں مشغلے پسندیدہ ہیں. کتب بینی کا بھی ہے اور دوسرا جو اسفار ہے اس میں بھی بہت شوق سے، خاص طور پر مولانا عالم زیب صاحب جب جاتے ہیں جی جی تو میرا دل مچل رہا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کیوں چلے گئے. وہ جاتے رہتے ہیں. تو اور تیسرا کھیل کا تو ابھی تو کچھ چند سالوں سے میں کوئی کھیل نہیں پا رہا جی، لیکن میں نے کراٹے کھیلے ہیں الحمدللہ. اور جو لاٹھی گتکا جس کو کہتے ہیں جی وہ بھی میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور اب تو خیر میں کسی کو لات نہیں مار سکتا، لیکن کراٹے میں نے اچھے سیکھے بھی تھے اور اس کو اپلائی بھی کیا تھا. وہاں کبیر والا کے زمانے سے ہم نے شروع کی تھے. وہاں سر ارسلان حسن صاحب ایک استاد تھے کراٹے کے، بہت اچھے. وہ فرد شاہ کے شاگرد تھے اور بہت بہترین، ابھی بھی ہیں. ٹھیک. بوڑھے ہو گئے ہوں گے لیکن بہت اچھے ماہر تھے. تو اس وقت وہ یعنی بلیک بیلٹ سے اوپر 1 ڈان 2 ڈان یا ایسا ہوتا ہے، وہ 2 ڈان تھے غالباً. ٹھیک. تو ان سے ہم نے سیکھے تھے بہت اچھے انداز سے. اس کے بعد پھر یہاں کچھ عرصے تک مشق کرتے رہے. پھر بعد میں جسم بھاری ہو گیا، یہاں جب آئے تو مشکل ہو گیا ہمارے لیے. ٹھیک. لیکن رہا ہے مشکلات. اچھا، آپ ایک بہت طویل عرصے سے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا حضرت استاد صاحب کے ساتھ ہیں. ان کی تمام تر کوششوں کو، ان کے ویژن کو، ان کے مقصد زندگی کو، تمام تر چیزوں کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے. تو ان کی پوری زندگی کو پر، ان کی جتنی کاوشیں ہیں ان پر آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ ان کے تمام سلسلوں کو ابھی اس وقت جو ویژن ہے یا جو ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے اس تمام کو مجموعی طور پر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے استاد صاحب سے ہم سمجھو کہ 25 سال تو ہو گئے جی تعلق اور واسطے سے. اب تو استاد صاحب کی سیکورٹی زیادہ ہے جس وجہ سے ہم لوگ زیادہ سوائے خاص مجالس کے نہیں جاتے. لیکن پہلے تو استاد صاحب ہمارے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے جیسے عام اساتذہ ہوتے ہیں، زیادہ مسائل نہیں تھے، بلکہ اکٹھے ہم لوگ یہاں نہانے کے لیے بھی آتے تھے اور بہت سارے چیزیں. گویا کہ استاد صاحب ہمارا جو تخصص کا تھا اس میں تو استاد صاحب کی اپنی طبیعت جو ہے نا وہ مزاحیہ بھی ہے. جی. کبھی کبھی وہاں انٹرکام کا سلسلہ ہوتا تھا تو ہم درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ تو وہاں سے انٹرکام پہ بات کرتے تھے استاد صاحب آواز بدل کے، کبھی کسی نام سے کسی نام سے. پھر طلبہ کو مختلف انداز سے چھیڑتے رہتے تھے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے تھے. یہ طلبہ آگے سے اول فول بھی بکتے رہتے تھے تو اس کو بھی استاد صاحب برداشت کرتے. پھر مختلف مسائل بھی اس پہ پوچھتے رہتے تھے کہ دیکھیں ان میں سے، کیونکہ اصل یہ ہوتا تھا کہ ان طلبہ سے مسئلہ پوچھیں تو بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں. کیونکہ منع تھا کہ فون پہ کیوں بتائیں، فون پہ وہی بتائے گا جو اصل مفتی ہے نا، ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. تو اس طرح چھیڑتے رہتے تھے. استاد صاحب مزاحیہ انداز بہت تھا. تو اس وقت سے ہمارا تعلق ہے استاد صاحب سے الحمدللہ. تو استاد صاحب کی زیرکی، سمجھداری اور ذہانت، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. بہت اعلیٰ درجے کے ذہین بھی ہیں اور بات کو وقت سے پہلے سمجھ جانا یہ خاص طور پر ہے. اس سے ایک آپ چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
فتویٰ کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ محتم ہے تو محتم کو علمی شاید شغف نہیں ہوگا. جی. تو جو لوگ پرانے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ استاد صاحب نے کس طرح علمی کام کیے ہیں. حسن فتاویٰ دیکھیں گے اس کے اندر مختلف رسائل استاد صاحب کے آپ کو مل جائیں گے، وہ استاد صاحب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے. ایک مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، کس طالب علم نے اس کا جواب لکھا. وہ مسئلہ اس کے متعلق تھا کہ وہ اس کی نئی شادی ہونی تھی. تو وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نئی شادی ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو میں کس طرح ازدواجی تعلقات کیسے قائم کروں گا، یہ پوچھا تھا اس نے. اب اس کا جواب طالب علم نے اپنے ذوق کے مطابق یہ لکھا کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پورا نقشے بکشے بنا کے اس کو جواب دیا تھا. تو وہ استاد صاحب کے پاس وہ مسئلہ چلا گیا. تو استاد صاحب وہ چیک کرتے تھے نا، استاد صاحب نے وہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو کوئی بات لکھنے کی نہیں ہے بھائی، یہاں صرف یہ لکھ دیں کہ یہ ایسا کام ہے جو کہ جانوروں کو بھی آتا ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جانور بھی یہ کام جانتے ہیں، ان کو کسی نے کوئی تعلیم نہیں دی ہے، تو لہذا موقع آئے گا تو خود سیکھ جائیں گے. بس اتنا 2 جملوں میں اس کا جواب لکھا ہے تو جان چھوٹ گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقاہت بھی اعلیٰ درجے کی ہے. اب تک بھی بہت سارے مسائل ایسے آتے رہتے ہیں جس کے اندر استاد صاحب کی رائے جو ہے نا وہ مین رائے سمجھی جاتی ہے، اور اس میں اگرچہ خود استاد صاحب یہ فرماتے رہتے ہیں کہ میں نے کام فتویٰ کا چھوڑ دیا ہے، لہٰذا میں اپنے مسائل بھی ان سے پوچھتا ہوں. عام طور پہ یہی استاد صاحب فرماتے رہتے ہیں، لیکن خود استاد صاحب کی اپنی فقاہت اعلیٰ درجے کی، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ استاد صاحب کی جو فقاہت ہے اور خاص طور پر ان کا اخلاص ہے، رضایت ہے، تقویٰ ہے، اس میں وہ 2 نمبر ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ 1 نمبر تعلق ہے. باقی کبھی کسی کو کوئی رائے غلط ہو سکتی ہے، وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے. مثلا تھانوی رحمۃ اللہ کے مسائل اگر آپ دیکھ لیں گے امداد الفتاویٰ، تو بہت سارے ترجیح و راجح کے نام سے ایک پورا مستقل باب ہے کہ پہلے ایک مسئلہ ایک طرح لکھا تھا، پھر اس سے رجوع کر کے دوسری طرف. تو ایسا ہو سکتا ہے کبھی غلطی ہو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک غلطی ہوگی تو اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہی غلط ہیں. تو کسی کو ہم بری تو نہیں سمجھتے کسی سے، لیکن استاد صاحب کی رائے پر ہمیں اعتماد ہے کہ جو کام کرتے ہیں، جو رائے دیتے ہیں، الحمدللہ وہ صائب ہوتی ہے اور وہ سوچ سمجھ کر ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ویسے اٹھے اور کوئی بات انہوں نے کہہ دی. وہ الگ بات ہے کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو استاد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو میں ابھی اگر بات کہوں گا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو کچھ عرصے بعد سمجھانی چاہیے، تو وہ پھر کچھ عرصے بعد بتاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال استاد صاحب کے اوپر ہمیں الحمدللہ اب تک مکمل اعتماد ہے 100%. ٹھیک ہے، جزاک اللہ استاد جی، آپ نے بہت وقت دیا. بس ایک آخری سوال کہ آپ کی تمام تر گفتگو جو ہے یقیناً آپ کے تمام طلباء سنیں گے جو ابھی پڑھ رہے ہیں یا جا چکے ہیں، فضلاء ہیں، تو آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں، کوئی بھی ایسی بات جو آپ ان تک پیغام اپنا بس نصیحت تو اصلاً بڑے لوگ کیا کرتے ہیں. بس میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کام کریں تو اس کے اندر اپنی نیت جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹٹول لیا کریں کہ میں کس وجہ سے کر رہا ہوں. نیت خالص ہونی چاہیے. الدین والنصیحہ جو ہوتا ہے نا، الدین والنصیحہ، دین بس یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ سارے کام کریں. تو آپ نیت جو ہے نا وہ اخلاص والی رکھیں کہ جو بھی کام کرنا ہے میں نے اس کے اندر خلوص ہو، دوسرے کی خیر خواہی ہو اس کے اندر. یہ اگر ہوگا نا تو چاہے وہ آپ کے سامنے استاد ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے، آپ کا شاگرد ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے، آپ کا حکمران ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے، آپ کے ماتحت ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے. بس یہ خیر خواہی والے پہلو کو اگر آپ لوگوں نے مد نظر رکھا تو انشاءاللہ کامیابی کی کلید یہی ہے. تو الدین والنصیحہ کے اوپر پابندی کی جائے. بہت بہت شکریہ استاد جی، آپ نے ایک وقت دیا اور اپنے تمام تر تعارف سے اور دیگر چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ کسی اور استاد کے ساتھ ملاقات میں. آپ تمام کا بہت شکریہ.